أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوه منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے دیکھا کہ توبہ کی آیات کہ اللہ رب العزت توبہ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ درمیان میں ایک ضمنی بات آئی تھی، اصل موضوع جو چل رہا ہے وہ حقوق کا ہے، خواتین کے حقوق کا، یتیموں کے حقوق کا، اور خواتین کے بارے میں عرب کے اندر جو بری روایات موجود تھیں ان کی اصلاح کی جا رہی ہے اور ان کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک جو بری روایت عرب کے اندر یہ بھی تھی کہ جب باپ کا انتقال ہوتا تو باپ کی اگر بہت ساری بیویاں ہیں تو وہ یہ سمجھتے کہ اپنی سکی ماں کے علاوہ باقی جو بیویاں ہیں وہ بھی گویا وراثت کے اندر آ گئیں، تو جو لڑکے تھے وہ ان کے بھی وارث بن جاتے، جس سے مرضی چاہتے نکاح کر لیتے، جس سے مرضی چاہتے شادی کر لیتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو بالکل منع فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ یہ دو طریقوں سے وارث بننا ہے۔ ایک وارث تو وہ بنتے تھے عرب والے جو وارث بنتے تھے، ایک وارث بننا ہمارے معاشرے میں ہے۔ وہ کیا ہے کہ عورت جب طلاق ہو گئی یا عورت بیوہ ہو گئی تو خام خواہ کے وارث بن جاتے ہیں کہ اب تم شادی نہیں کر سکتی، اب تم ہماری مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی۔ عاقل بالغ عورت ہے، شادی شدہ ہے، تو وہ اپنی مرضی کرنے کی آزاد ہے، پابند نہیں ہے کہ وہ گھر کے جو مرد ہیں ان کی پابندی کرے۔ ہاں مشورہ ضرور کرے لیکن وہ اپنے فیصلے لینے میں آزاد ہے۔ ہم نے یہ اس طرح اس پر عمل کرتے ہیں جس کو اللہ نے کہا کہ یہ حلال نہیں ہے، ناجائز ہے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور فرمایا کہ ان کو نہ روکو، یعنی طلاق یافتہ عورت ہے یا بیوہ ہے، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور ان کو نہ روکو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ تم جو ہے وہ چیزیں ان میں سے کچھ لے لو۔ یعنی کرتے یہ تھے لوگ کہ عورت پسند نہیں ہے، طلاق دینا چاہتے ہیں، اب زبردستی اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ خود طلاق مانگے تاکہ جو اس کو چیزیں ہم دے چکے ہیں وہ اسے واپس لے لیں۔ تو یعنی اس چیزیں واپس لینے کے لیے اس کو روک رکھتے تھے، طلاق نہیں دیتے تھے۔ فرمایا کہ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، نہ تم ان کو روک کے رکھو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ تم کچھ چیزیں واپس لے لو جو تم ان کو دے چکے، یعنی بہانہ بنانا چاہتے تھے۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں سوائے ایک صورت ہے، اگر وہ عورتیں کھلی بدکاری کا مرتکب ہوں، کھلی بدکاری کی مرتکب ہو جائیں تو پھر ان کو جو چیزیں جو مال دی ہے وہ واپس لیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں لیا جا سکتا، اس کے علاوہ کوئی بہانہ بازی نہیں چلے گی اللہ کے ہاں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ممنوع ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ ان سے سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں وہ ناپسند بھی ہیں، یعنی بدکاری کے علاوہ اگر ان کی کوئی عادت ہے، کوئی معاملات ہیں وہ تمہیں ناپسند بھی ہیں، فرمایا پھر بھی ان کے ساتھ گزارا کرو۔ کیوں گزارا کرو؟ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کیونکہ ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ اسی کے اندر تمہارے لیے بہت ساری خیر ڈال دے۔ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی عادات کی بنا پر طلاق نہ دو۔ طلاق دینے کا ایک یہ ہے کہ وہ بدکاری کریں، وہ مرد کی وفادار نہ رہیں، کسی دوسری طرف مائل ہو جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے،
لیکن اگر کوئی اور ایسی عادات ہیں جو تم کو پسند نہیں ہے، معاملات پسند نہیں ہے، فرمایا پھر صبر کرو اور کیا کرو کہ تم ایسا کرو کہ تمہارے لیے اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسی اور بڑی خیر کا راستہ جو ہے وہ کھول دیں گے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تمہارا ارادہ ہے ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی لینے کا، یعنی ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی تم اختیار کرنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور پہلی بیوی کو تم ڈھیروں مال دے چکے ہو، بڑا خزانہ دے چکے ہو مہر کی صورت میں، یا ویسے اس کو دے چکے ہو بطور ہدیہ، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو طلاق کی صورت میں کچھ بھی واپس نہ لو۔ لگتا ہے یہ منع ہے، یہ مروت کے خلاف ہے، یہ جو مرد کی مروت ہے، مرد کی جو مردانگی ہے اس کے خلاف ہے۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، فرمایا کیا تم ان سے لینا چاہتے ہو بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے، یعنی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو تم ان پر بہتان لگاؤ گے، کوئی غلط الزام لگاؤ گے تاکہ تم اپنا مال واپس لے لو، فرمایا یہ بڑا کھلا ہوا گناہ ہے، اس لیے معاملات کو جو ہے آسن طریقے سے نبھاؤ۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں عجیب رواج ہے کہ طلاق جو ہوتی ہے، طلاق کو بڑی دشمنی کی صورت اختیار کر لی جاتی ہے، دشمنی دونوں خاندانوں بن جاتی۔ ایسا نہیں، اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اول تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ طلاق ہو ہی نہ۔ اسلام کا جو طریقہ ہے طلاق دینے کا، قرآن کا جو طریقہ ہے، اگر اس کو اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ طلاق نہیں ہوتی، مصالحت کی صورت نکل آتی ہے۔ لیکن اگر ہو بھی گئی ہے تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ آسان طریقے سے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، تمہارا آپس میں اختلاف ہے، تم ایک دوسرے کے مزاج ایک دوسرے کے موافق نہیں ہے تو خوشی خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو رخصت کرو، دے دلا کر رخصت کرو، اور بعد میں بھی تمہاری اگر ملاقات بات چیت کے امکانات جو ہو باقی رہیں، دشمنیاں نہ پھیلاؤ۔ اسلام دشمنی کو پسند نہیں کرتا۔ اور دیکھیں فرمایا اللہ نے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، فرمایا تم جو مال ان کو دے چکے ہو کیسے تمہیں واپس لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو، یعنی صحبت کر چکے ہو، بے حجاب ہو چکے ہو، اب تمہیں شرم آنی چاہیے، اب تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اتنے معاملات تم نے کر لیے، اس نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا، تم نے ساری اس سے فائدہ اٹھا لیا، اب اگر طلاق دینے کی نوبت آ گئی ہے تمہیں مروت برتنی چاہیے، کچھ چیزیں واپس نہیں لینی چاہیے، آسان طریقے سے سارا کام ہونا چاہیے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم نے ان سے ایک بڑا پختہ عہد بھی لیا تھا، انہوں نے بھی تم سے لیا تھا نکاح کی صورت میں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے وفادار رہو گے، اور اب اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی اتفاق سے، اس معاملے کو آسان طریقے سے حل کرنا چاہیے، نہ کہ دشمنیوں کے ساتھ۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور فرمایا تم بھی نکاح نہ کرو ان کے ساتھ آباؤکم جن سے نکاح کیا تھا تمہارے باپ نے، من النساء عورتوں میں سے بھی، الا ما قد سلف، یہ سوائے اس کے جو ماضی میں گزر چکا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں تو اس کا رواج نہیں، عرب میں یہ رواج موجود تھا کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا تو اس کی جو ستیلی مائیں تھیں ان کے ساتھ وہ پھر اس کے ساتھ نکاح کر لیتے۔ اللہ نے فرمایا یہ ممنوع ہے، باپ نے جس بھی عورت سے نکاح کیا ہو اور وہ بیٹے کے لیے قیامت تک وہ ممنوع ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا، تم نکاح نہ کرو، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم جس سے نکاح کیا ہے تمہارے باپوں نے، من النساء عورتوں میں سے، الا ما قد سلف سوائے اس کے جو پہلے گزر چکا۔ فرمایا اس حکم کے آنے سے پہلے جو گزر چکا اللہ اس کو تو معاف فرما دے گا، لیکن اب جو ہے آئندہ یہ حرکت نہیں کرنی۔ انه کان فاحشۃ ومقتا، فرمایا یہ بڑی ہی کھلی بے حیائی ہے اور بڑے ہی غضب کی بات ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ وساء سبیلا، اور یہ بڑا ہی برا راستہ ہے۔ کیوں برا راستہ ہے؟ اس کا انجام جہنم ہے، اس کا انجام ناکامی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ کرے۔